سورہ الکہف رکوع نمبر 3 تلاوت. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سورہ الکہف رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دہنی بائنی کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر. اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے. اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حوال پوچھیں. ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ 1 دن رہے یا دن سے کم. دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے. تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کریں اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے. بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے 5 ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤ تکا یعنی تیر تکا بات اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا. تم فرما میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے. انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو. سورہ الکہف رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ روم کا وقت تھا تو حضرت امیر معاویہ اس طرف سے گزرے جہاں سے اصحاب کہف کا غار ہے. انہوں نے اصحاب کہف پر داخل ہونا چاہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. انہوں نے منع کیا کہ اے معاویہ یہ کام نہیں کرو. اصحاب کہف کے غار کے اندر نہیں جاؤ، باہر سے زیارت کر لو، باہر سے ہی دعا کر لو. یہاں مسجد بنی ہوئی ہے. الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا. میری والدہ گرامی مفسرہ قرآن مجذوبہ اسلام عالم اسلام کی پہلی مفسرہ قرآن خاتون حضور قبلہ کعبہ مانجی سرکار سیدہ بی بی رقیہ محمود کاظمیہ قادریہ میرے ساتھ تھیں. ان کی معیت میں ہم گئے تھے الحمدللہ اور فقیر زادے بھی بچے بھی ساتھ تھے. تو ہم اصحاب کہف کے غار کے باہر الحمدللہ ہم نے ان جہاں وہ کتا کلائیاں بچھائے ہوئے بیٹھا ہے اس کے آگے دیوار چنی ہوئی ہے، اس دیوار کے پیچھے آگے غار ہے تو اس کے پاس ایک جگہ بنی ہوئی ہے نماز کی. تو الحمدللہ ہم نے وہاں پر نماز بھی پڑھی، زیارت بھی کی، کافی دیر بیٹھے رہے، بہت دیر دعائیں کی، آنسو بہے الحمدللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو منع کیا کہ آپ ان کو ایسا نہ کرو، یہاں پر نہ بھیجو، کسی کو اندر غار میں نہ بھیجو. لیکن حضرت امیر معاویہ نے کچھ لوگوں کو کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، جاؤ اندر.
وہ لوگ جو ہی غار میں داخل ہوئے تو ایک ایسی ہوا اللہ نے چلائی کہ سارے کے سارے وہ لوگ جل گئے. اس لیے ان کو دیکھنے سے منع کیا گیا کہ وہاں اندر غار میں نہ جاؤ، باہر بیٹھ کر برکت حاصل کرو، دعائیں کرو، کیونکہ وہاں اللہ پاک نے ان پر رعب، قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک رعب رکھ دیا ہے، ایک ہیبت ہے، ان کے نزدیک اب کوئی نہیں جا سکتا. تو پھر آگے سارا واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا جب بیدروس کو پتہ چلا تو بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی سارے آئے. انہوں نے کہا کہ اب اصحاب کہف تو اندر چلے گئے، اب تو دوبارہ ہم ان کی قریب نہیں جا سکتے. تو اب اس نے مزارات بنائے، ان کو دفن تو کر دیا، مگر کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ غار کے باہر ایک مسجد بناتے ہیں. تو اس نے قرآن مجید بتاتا ہے وقال الذین غلبوا علی امرہم، ان کو اللہ پاک نے غلبہ دیا تو انہوں نے کیا کیا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے مزار کے ساتھ، ہم ان کے مزارات کے ساتھ، ان کے دربار شریف کے ساتھ، ان کے آستانے شریف کے ساتھ، ان کے اس محبت مبارکہ کے ساتھ، ان کے اس گھر کے ساتھ، ان کی کہف شریف کے ساتھ، ان کے اس رقیم کے علاقے میں، ان کی اس جگہ کے ساتھ جہاں ان کے مزارات ہیں، ان کے ساتھ ہم مسجد بناتے ہیں. تو انہوں نے مسجد بنائی جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب کی برکت حاصل کریں. یہ بات تفسیر مدارک میں ہے. تو حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان شرح حاشیہ کنز الایمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا یہ اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ فرمانا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت ہے اور موجب ثواب ہے. یہیں پر ہماری اسلامی بہنوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے کہ قبروں پر عورتیں، مزارات پر عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیارتیں کرنے سے منع کیا یا قبروں پر جانے سے منع کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں منع کیا قبروں پر جانے سے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان حضرات سن رہے ہیں، میں ان سب کے خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس مسئلے میں اس غلط فہمی سے نکل جائیں. دراصل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں جب منع فرمایا مسلمانوں کو کہ بالکل قبرستانوں میں نہیں جائیں، بالکل کسی قبر کی زیارت کو نہ جائیں. کیوں؟ مکہ کے اندر اول تو مسلمان تھے ہی تھوڑے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی قبریں کہاں تھیں؟ قبرستان جتنے تھے وہ سارے کافروں کے ہی تو تھے. تو کافروں اور مشرکوں کے قبرستانوں میں جانے سے منع کیا. پھر جس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئیں، حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے موحدین جو توحید کو مانتے تھے، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبروں پر گئے بھی، ان پر دعائیں بھی کیں اور جانے کی تلقین بھی کی، اور دوسرے بھی جاتے رہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اطلاع دی گئی، پھر حضور جب مدینہ شریف میں آ گئے تو مدینہ شریف کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کے لیے الگ قبرستان بنایا گیا. اس قبرستان کا نام جنت البقیع رکھا. اس کے اندر الحمدللہ جس وقت مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی قبریں بن گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعرات والے دن وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے. اور کبھی حضور کسی باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں، واپس آئے تو پتہ چلا کہ نئی کون سی قبر بنی ہے، کہاں کیا ہوا، بتایا گیا حضور یہ فلاں عورت تھی، وہ فوت ہو گئی، مسجد کا جھاڑو دیتی تھی، حضور فلاں فوت ہو گئی، حضور آپ جنگ بدر پہ تھے، پیچھے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ فوت ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے اور جنازہ بھی پڑھا، دعائیں بھی کیں. بعد میں اگر قبر پر جانا اس طرح غلط ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے. حضور نے جن کو منع کیا وہ کافروں کی قبر پر جانے سے منع کیا. کافروں کے مندروں میں نہ جاؤ، کافروں کی قبروں پر نہ جاؤ، کافروں کے جو بنے ہوئے بت ہیں ان کے پاس نہ جاؤ. مقصد یہ ہے. اور عورتیں چونکہ ذرا توہم پرست ہوتی ہیں اس لیے ان کو منع کیا.
تو اب جب مسلمانوں کے مزارات اپنے بن چکے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کے اولیاء اللہ کے مزارات ہو چکے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا کا جب مزار بن گیا سن 3 ہجری کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ حدیث شریف، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور دیگر شہداء احد ان کو قبروں میں لٹایا گیا، ان کے مزارات وہاں بنے۔ تو تمام احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ہر سال اللہ کے رسول جب احد کا دن آیا کرتا تھا، اس دن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب احد کے مزارات پہ جاتے تھے، اپنے چچا جان کے مزارات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے۔ اور 11 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ہجری میں جس سال حضور کا وصال ہوا، اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضور ممبر لے کر گئے، صحابہ کرام ممبر لے کر گئے اور ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اور بہت بڑے صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ احد کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ممبر رکھا گیا اور ممبر پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب کیا، لوگوں انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، مسلمانوں مبارک ہو، اب قیامت تک میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، ہر نبی شرک کے خلاف جہاد کرتا تھا، توحید کے حق میں بات کرتا تھا، لیکن شرک جیت جاتا تھا، توحید ہار جاتی تھی اور پھر کسی نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ پر شرک کو شکست دے دی ہے، توحید جیت گئی ہے، اور اب قیامت تک شرک میری امت میں پلٹ کر نہیں آئے گا، اب میری امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا۔ یہ سند حضور عطا فرما کر گئے ہیں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی عام آدمی اٹھ کر کہے کہ فلاں شرک کرتا ہے، میں اس کی بات مانوں یا اللہ کے محبوب کی بات مانوں؟ کہ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے انی لا اخاف علیکم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں نہیں اس بات کا خوف کرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ولکنی اخشی علیکم ان تنافسوا فی الدنیا ان تنافسوا فیہا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے اندر اپنا دل زیادہ لگا لو گے، دنیا میں دل لگا لو گے، دنیا میں دل نہ لگانا، شرک نہیں کرو گے، تم ایک اللہ کی بندگی کرو گے۔ میں نے اس طریقے سے توحید کی تعلیم دی ہے، اس طریقے سے میں نے شرک سے قوم کو بچایا ہے کہ اب میری قوم میں، میری امت میں کوئی بھی شرک نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آج دنیا بھر کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کے اندر کتنے کثیر تعداد میں اسلامی ممالک کی دنیا موجود ہے۔ تو اس لیے جو جن قبروں پر جانے سے منع کیا گیا وہ قبریں غیر مسلموں کی قبریں ہیں، کافروں کی قبریں ہیں، ہندوؤں کی ہیں، سکھوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، ان قبروں پر نہ جاؤ، ان قبروں پر جانے سے منع کیا کہ وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن ایمان والے کی قبر کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ داتا گنج بخش مومن ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک مومن ہے کہ نہیں ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی مومن ہے کہ نہیں ہے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب مومن ہے کہ نہیں ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بادشاہ صاحب مومن ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً مومن ہے۔ تو ان کے مزار پر ہم جائیں گے تو کوئی ہمیں یہ نہ پوچھے کہ ہم کسی مردے کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہم یہ بتائیں گے کہ ہم جنت کے باغ کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ داتا گنج بخش مومن ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک مومن ہے کہ نہیں ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی مومن ہے کہ نہیں ہے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب مومن ہے کہ نہیں ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بادشاہ صاحب مومن ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً مومن ہے۔ تو ان کے مزار پر ہم جائیں گے تو کوئی ہمیں یہ نہ پوچھے کہ ہم کسی مردے کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہم یہ بتائیں گے کہ ہم جنت کے باغ کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو رسول پاک کی سنت ہم پر عمل کرنے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال تک لگاتار، یعنی مجھے یوں کہنے دو کہ جب شہدائے احد شہید ہو گئے اور ان کے مزارات بن گئے تو اس کے بعد ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان کے مزار پہ جاتے رہے۔ تو اب عورتوں کا مزارات پہ جو جانے کا منع ہے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا، وہ اس بنا پر ہے کہ یہ عورتیں بعض اوقات رسمیں الٹی سیدھی کر جاتی ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے
الٹی سیدھی رسمیں گھڑ لیتی ہیں یہ خام خواہ، اور ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے خام خواہ توہمات یا ڈر جائیں گی. سو اس لیے عورتیں اگر جانا بھی چاہیں مزارات پر تو میری طرف سے ایک جو ادنا سی التجا اور گزارش ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، با پردہ ہو کر جائیں، اور نہایت تعظیم اور ادب کے ساتھ جائیں، اور وہاں پر باوضو حالت میں جائیں، پاکیزہ حالت میں جائیں، اور ایسی حالت کہ جو حالت ناپاکی کی اس حالت میں نہ جائیں. اور دین کا علم، ایک اور سوال بھی یہ بھی ہوا کہ تھا کہ دین کے علم کو جان بوجھ کر جو بندہ نہ سیکھنا چاہے تو وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ جس علم کی انسان کو ضرورت ہو وہ علم سیکھنا اس پر فرض. یہ ایک میں نے بات کی ہے مختصر، لیکن اس کی تشریح میں بہت بڑی ہے. لیکن مثال کے طور پر ہر آدمی نے نماز پڑھنی ہے نا، نماز فرض ہے نا، تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. اور ایک غریب آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض نہیں. لیکن جو ہی اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا، اب اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے. ایک آدمی بالغ نہیں ہے تو اس کے لیے روزے کے مسائل سیکھنا ضروری، کوئی روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو گیا اور اس کے اوپر اب روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے. ایک آدمی پر حج واجب نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس استطاعت ہو گئی، وہ حج پہ جانا چاہتا ہے، اب حج کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہیں. لہذا ایسا دین کا علم جو اس کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو.